شروع کرتا ہوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں مختلف وہ ہیں، مگر ہمارا جو اسلام کا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اس سے پہلے بھی اس ایک کلمہ تھا، کوئی کہتا تھا لا الہ الا اللہ آدم صفت اللہ، کوئی کہتا تھا نوح نبی اللہ، کوئی کہتا تھا موسیٰ کلیم اللہ، کوئی کہتا تھا عیسیٰ روح اللہ۔ اگر ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور اسلام کو پیش کیا تو اسلام کو پیش کیا تو یہ کلمہ رائج ہوا۔ بعض پیغمبر ایک دوسرے پہ سبقت رکھتے تھے، ایک دوسرے سے وہ تھے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب پہ سبقت رکھتے تھے۔ آپ کا جب خدا نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اپنے نور سے ایک نور خلق کیا جو مدتوں کو سجدے میں پڑا رہا، جو ہزاروں سال سجدے میں پڑا رہا، پریشانی پسینے سے تر ہو گئی، جانماز تر ہو گئی، تو اس کے بعد جب سجدے سے سر اٹھایا اور جمال خدا عالم دیکھا تو آپ نے شکر خدا ادا کیا۔ اس میں خدا نے آپ کے پسینے سے انبیاء اور اوصیاء پیدا کیے، یہ اور چاہا کہ آپ کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے اپنے اس نور سے ایک نور وہ کیا علی نور من واحد، حضرت علی علیہ السلام کا نور جو ہے، پھر یہ نور آگے بڑھ کر 5 حصوں میں منقسم ہوا، علی محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ ہزاروں سال یہ آسمان پہ رہا اور اسی کے اس سے جناب آدم کی توبہ قبول ہوئی، جناب نوح کی کشتی کو قرار ملا، اور مختلف انبیاء کو اس سے نام سے سکون ملا۔ ایک واقعہ ہے کہ آپ کے بارے میں ان ناموں کے بارے میں جو ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے جنت سے ایک پیڑ کا دانہ چننے کی جیسے باہر نکالا تو آپ بہت پریشان تھے، گریا وزاری کرتے تھے۔ ادھر حکم ہوا تھا کہ میں ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ کہا اے پروردگار، کیا فرشتوں نے کہا اے پروردگار کیا اس کو خلیفہ مقرر کرے گا جو دنیا میں فساد پھیلائے گا؟ کہا نہیں، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ چنانچہ امتحان لیا گیا، تاریخ مقرر ہوئی، امتحان لیا گیا، فرشتے آئے، اللہ ادھر سے حکم ہوا کہ بتاؤ یہ کون کون سے نور ہیں؟ فرشتے نور اس قدر اجزا تھے، اس آنکھیں خیرہ تھیں کہ پہچان نہ سکے کون کس کا نور ہے۔ مگر جب حضرت آدم سے پوچھا گیا تو کیوں، جو آپ کو ان کو بھی تعلیم دی گئی تھی، ان کو بھی تعلیم دی گئی تھی، مگر آپ پہچان گئے کہ یہ محمد ہیں، یہ علی ہیں، یہ فاطمہ ہیں، یہ حسن ہیں، یہ حسین ہیں۔ بس پروردگار عالم نے آپ کو سب سے اعلیٰ درجہ دیا۔ یہ مدتوں اپنے جنگلوں میں اور ادھر ادھر روتے بیٹھتے تھے جناب حوا کی تلاش میں، اتنا گریا کرتے تھے کہ جنگلی جانور ہرن وغیرہ آپ کے پاس آ کے بیٹھ جاتے تھے دوپہر کو، اور آپ کے اس میں شریک رہتے تھے، غم میں آپ تو رہے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ آواز آئی کہ اے آدم، یہ جو تمہارے غم کو بانٹنے کے لیے یہ ہرن آتے ہیں، ان کو کچھ تحفہ تو دے دو بھائی، تحفہ تو دے دیجیے۔ تو اب پروردگار میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں ان کو کیا دوں؟ تو آپ نے حکم ہوا کچھ نہیں دے سکتے تو ان کو ساتھ پیار و محبت سے تو پیش آ سکتے ہو۔ آپ نے ان کے پشت پر ہاتھ پھیرا تو اس میں اگر جب اگلی بار وہ آئے تو ایک عجیب طرح کی خوشبو تھی، اور یہ خوشبو آپ سمجھے ہوں گے مشک عنبر کی تھی، جو ان کی میں پیدا ہوئی۔ یہ مشک عنبر جس ہرن میں پیدا ہوتا ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے اور اپنی خوشبو سے دوڑا دوڑا چاروں طرف پھرتا ہے، مست ہو جاتا ہے، دوڑا دوڑا پھرتا ہے۔ اور جب اگر کوئی شکاری اس کا شکار کرنا چاہتا ہے تو یوں نہیں شکار کرتا،
اس کو مارتا نہیں ہے بلکہ ایک گڈھا کھودتا ہے، ایک ٹٹر لگاتا ہے آگے، اور ٹٹر لگا کے اس کے پیچھے ایک ٹیٹ لگاتا ہے، جیسے بچے یہ اس میں ڈلیوں میں کبھی کبھی پہلے گوریا وغیرہ چڑیا وغیرہ پکڑا کرتے تھے، اور جب قریب وہ آ جاتا ہے تو اس کو کھینچ لیتے تھے۔ اسی طرح سے وہ جب ہرن آتے تھے اور اس کے سائے میں بیٹھتے تھے اور اس کی سوکھی ٹٹی کی پتیوں کو، گھاس کو کھینچتے تھے تو وہ ٹٹر گر جاتا تھا۔ جب ٹٹر گر جاتا تھا تو وہ ہرن اس میں گر جاتا تھا۔ اس کو پکڑ کر کے مارتے نہیں تھے، اس سے مشک عنبر نکال لیتے تھے۔ یہ ہرن سمجھتا تھا کہ میں بچ گیا، میرا کوئی نقصان نہیں ہوا، دوڑا پھرتا تھا، مگر اس کی قیمتی چیز جو ہے جسم سے نکل جاتی تھی۔ یہی دھوکے کی ٹٹی کہلاتی ہے۔ یہی کا جو ہے واقعہ بہت مشہور ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو دشمنان اہل بیت جب یہاں خط لکھ کے انہوں نے بلایا کہ آئیے ہماری اصلاح کیجیے، جب آپ وہاں سے چلے تو اصلاح کرنے کے لیے چلے تھے، مگر جب ایک مقام پر پہنچے تو آپ نے جناب مسلم کو اپنے سے الگ کر کے وہاں کے حالات پتہ لگانے کے لیے بھیجا۔ جناب مسلم گئے، آپ کے پیچھے ہزاروں آدمیوں نے ایمان لائے، ہزاروں آدمی نماز میں شریک تھے، مگر ایک وقت ایسا آیا کہ جناب مسلم یک و تنہا تھے مسجد میں اور کوئی پیچھے نہ تھا۔ بس آپ سمجھ گئے کہ کوئی سازش ہو گئی ہے۔ آپ وہاں سے اٹھ کے شہر کی طرف چلے، ایک موزمہ کے گھر کے کنارے جا کر کے آپ چوکھٹ کے پاس بیٹھ گئے۔ وہ جب باہر نکلی تو اس نے پوچھا اے شخص آپ کون ہیں؟ تو آپ خاموش سر کو جھکائے بیچتے سے بیٹھے تھے کہ گھٹنوں پر ٹہنیوں کو رکھے ہوئے، اور ایک مرتبہ جب سر اٹھایا تو آنکھوں میں پرنم تھیں۔ آپ نے کہا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ اس نے کہا بتائیے آپ کون ہیں؟ آپ نے بتایا کہ مسلم بن عقیل ہوں۔ جناب مسلم بن عقیل کی نام سن کر وہ گھبرا گئی، کہہ رہے آقا آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ مسلم بن عقیل ہوں؟ آپ کو لے کر کے گھر میں آئی، اور جب گھر میں تھی تو اس کا وہ محب اہل بیت تھی، اور اس کا لڑکا دشمن اہل بیت میں تھا۔ جب اس کو معلوم ہوا لڑکے کو کہ جناب مسلم میرے گھر میں ہیں تو اس نے جا کر کے یزیدی فوج کو خبر دے دی کہ مسلم میرے ہی گھر میں ہیں۔ چنانچہ محاصرہ ہو گیا۔ آپ ہتھیار باندھ کر باہر نکلنا چاہتے ہیں، وہ عورت آپ کو روکتی تھی کہ آقا یہاں سب محفوظ ہیں، یہاں سے نہ جائیے، کہ میں نہیں چاہتا کہ کسی عورت کی میری موجودگی میں بے عزتی ہو، دشمنان یہاں تک گھس آئیں اور آپ کو بے عزت کریں۔ یہ سن کر موزمہ مجبور ہو گئی، آپ باہر نکلے اور جنگ کی اور شہادت نوش فرمائی۔ عزیزاروں، یہ تربیت اسلام تھی، یہ تضبیط اسلام تھی۔ اس پر جو ہے مومنین کا وہ تھا کہ ہم عزت کا بہت سوال کرتے تھے، بہت خیال کرتے تھے، مگر ہائے افسوس کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ کربلا میں امام حسین کی شہادت کے بعد جناب زینب و کلثوم کو دشمنان اہل بیت لے کر کوفے کی طرف چلے۔ عزاداروں، جب کوفہ قافلہ جا رہا تھا تو بیویوں کے ہاتھ پر سے پشت بندھے ہوئے تھے، اور سب گریہ ازاری کرتی تھی، نہ سر پہ چادر تھی اور نہ ہاتھ تھے کہ ماتم کر سکتے ہیں۔ مگر اسی حالت میں جناب زینب نے دیکھا کہ عابد بیمار کا رنگ چہرے سے فق ہو رہا ہے۔ آپ نے سوچا کہ عنقریب اس کا جسم روح سے مفارقت کر جائے گی۔ آپ کے ہاتھ پر سے پشت بندھے ہوئے تھے، اسی حالت میں آپ نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا۔ جب آپ گری، آواز ہوئی تو جناب عابد بیمار نے چونک کر دیکھا، ارے کہیں پھپھیما یہ کیا کیا؟ وہ لے کر اس کو کہ نہیں بیٹا، میں دیکھ رہی تھی کہ تم اس قدر پریشان ہو، اس قدر تمہارا چہرہ زرد ہے کہ میں سوچ رہی تھی کہ اب یہ بیوی ہمارے قافلے کو کون آگے لے کے آگے بڑھے گا۔ عزاداروں، یہ وہ ظالم تھے جنہوں نے اتنا ظلم کیا۔ ہاں، ایک واقعہ آپ کے سامنے اور کر کے عرض کر کے
مجلس کو تمام کرتا ہوں۔ جب امام حسن علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو 4 عورتیں تھیں جو کنیزیں تھیں جو امام حسین کے اس میں آئیں، اس میں ایک شیریں بھی تھی جو بہت خوبصورت اور شیریں زبان تھیں۔ جب شیریں کو لوگ بہت پسند کرتے تھے، دیکھتے تھے، ایک مرتبہ آپ کے لیے ایک صحابی نے عرض کیا کہ میں ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا اختیار اسی کو ہے، میں اس سے پوچھ لوں۔ آگے پوچھا، اس نے کہا کہ اے آقا، آپ میرے والی و وارث ہیں، آپ میرے سرپرست ہیں، آپ جو چاہے وہ فیصلہ کریں، مجھے ہر فیصلہ منظور ہے، مگر ہاں یہ کہہ دیجیے گا کہ اس نے کہا ہے کہ 1 مرتبہ سال میں اس کی زیارت کے لیے مدینہ آؤں گی۔ امام حسین نے کہا، اس نے منظور کر لیا۔ رخصت ہو کر کے جب اپنے گھر گئی تو اس کا یہ دستور تھا کہ آپ کو لے کر کے وہ ہر سال اپنے شوہر کو لے کر کے مدینہ زیارت کے لیے آتی تھی۔ ایک سال جب وہ آئی تو آپ نے کہا کہ اب شیریں، اب تم میرے گھر، تم آنے کی زحمت نہ کرنا، میں خود تمہارے گھر آؤں گا۔ جب وہ وقت قریب آیا تو شیریں دوڑتی پھرتی تھی، اپنے گھر کو جگہ وہاں صاف کرتی تھی۔ ایک باغ میں، جنگل میں گھر تھا۔ وہ سوچتی تھی کہ اب میرے آقا آتے ہوں گے، اب میرے آقا آتے ہوں گے۔ ایک دن اچانک یہ شور ہوا، یہ قافلہ آیا ہے جس میں چند سر ہیں نیزوں پر، اور یہاں باغ میں ہمارے ٹھہرا ہے۔ اس نے بہت پریشان ہوئی، گھر دروازے بند کر لیے، کیونکہ بیوی نے کہا تھا کبھی غریبوں کا تماشا نہ دیکھنا۔ مگر ظالموں نے جب گھر کو گھیرا اور آدھی رات بیتی تو انہوں نے لا کر کے ایک صندوق میں سر حسین کو اس کے گھر کے ایک چبوترے پہ رکھ دیا۔ یہ سر جب چبوترے پہ رکھا تو آدھی رات کے بعد اس نے دیکھا کہ آسمان سے ہمارے یہاں اتر رہی ہیں، تو بہت پریشان ہوئی، یا اللہ یہ کون سر ہے، یہ اس میں کیا ہے؟ معلوم ہوا تو جب ہمارے یہاں جانے لگیں، صبح سفیدی نمودار ہوا تو اس نے طلب کر کے انہیں سر بکسے کے پاس آئی اور پوچھا کہ آقا آپ کون ہیں جس کے لیے یہ ہمارے یہاں آ رہی تھیں، اپنی گڑیا گزاری کر رہی تھیں، ہائے حسین کا ماتم کر رہی تھیں؟ کہنے کیا شیریں، میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ اب کہ تم نہ آنا، میں خود تمہارے گھر آؤں گی؟ جناب شیریں گریا کرتی رہی۔ یہ ظالم اس کو لے کر کے اپنے منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ عزادارو، یہ آپ کی شفقت تھی کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔